ایک علاقے کے اندر لوگ ایک درخت کو سجدہ کرتے تھے۔ ایک مسلمان کے دل میں توحید کا جذبہ پیدا ہوا اور وہ اس درخت کو کاٹنے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں شیطان انسانی شکل کے اندر آ کر اسے روکنا چاہا اور ان دونوں کے آپس میں لڑائی ہوئی اور یہ مخلص شخص بار بار اسے گراتا رہا، بار بار اسے زمین پر لٹاتا رہا۔ آخر کار شیطان نے ایک مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ اگر آپ واپس جائے تو میں آپ کو ایک فائدہ دیتا ہوں، کیونکہ اگر آپ اس درخت کو کاٹیں گے لوگ کسی اور درخت کو سجدہ کریں گے۔ اگر آپ واپس جاؤ گے اور صبح جب اٹھو گے تو آپ کے تکیے کے نیچے میں 2 درم رکھا کروں گا، 1 درم آپ خود اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا اور 1 درم اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا۔ یہ راضی ہوا، واپس آیا۔ یہ صبح جب بھی اٹھتا تو تکیے کے نیچے سے 2 درم ملتے، 1 صدقہ کرتا اور 1 گھر پر خرچ کرتا۔ چند دنوں کے بعد وہ درم آنا بند ہو گئے۔ اب اسے بڑا غصہ آیا، اڑا اٹھایا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے روانہ ہوا۔ درمیان میں دوبارہ شیطان انسانی شکل میں آ کر اسے روکنا چاہا۔ اب جب دوبارہ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی تو اس دفعہ شیطان اس شخص کو بار بار زمین پر گراتا رہا۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ وجہ کیا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ پہلے جب تو آیا تھا تو تیرے اندر اخلاص تھا، توحید کا جذبہ تھا، اللہ کی رضا کے لیے جا رہا تھا، اور اس دفعہ تو درموں کے غصے کے لیے، اپنی ذات کے غصے کے لیے جا رہا ہے، لہٰذا اگر اب آگے جانے کی کوشش کی تو تجھے جان سے ماروں گا۔ یاد رکھیے گا کہ اسی طرح جب آدمی کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے، اور جب کوئی آدمی کام اپنے نفس کے لیے کرتا ہے تو اس کے اندر پھر بے برکتی آتی ہے۔ اور ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے، جو بھی کام کرتے اللہ کی رضا کے لیے کرتے۔ جیسے کہ ایک جنگ کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے مد مقابل کو چت لٹا کر تلوار اونچا کر کے مارنے والا تھا کہ وہ شخص حضرت علی کے چہرے پر تھوکا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً واپس آئے، اسے قتل نہیں کیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ قتل کرنا چاہتے تو کر دیتے، لیکن قتل کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، پہلے جب تجھے میں مار رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے مار رہا تھا، اللہ کا دشمن سمجھ کر مار رہا تھا، لیکن جب تو نے مجھ پر تھوکا مجھے اپنے ذات کے لیے غصہ آیا، اسی لیے نہیں مارا کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میرا رب مجھے کہے اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے جو قتل کیا تھا وہ میری رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنے نفس کے لیے قتل کیا تھا۔ اسی طرح ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کشتی میں سواری کر رہے تھے اور کشتی کے اندر بادشاہ وقت کے مٹکوں میں شراب رکھے ہوئے تھے۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ سب کو توڑتے توڑتے جب آخری مٹکے پر پہنچا تو اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ بعد میں جب اسے بادشاہ کے پاس لے کر گئے کہ اس نے آپ کے شراب کو ضائع کیا ہے، مٹکوں کو توڑا ہے، تو بادشاہ نے اسے جب اپنے سامنے بلایا تو کہنے لگا کہ وجہ کیا ہے؟ باقی تو سب آپ نے توڑے لیکن آخر میں ایک کو کیوں نہیں توڑا؟ وہ کہنے لگا کہ بادشاہ، جب میں ابتدا کیا تو اللہ کی رضا کے لیے میں توڑ رہا تھا، اللہ کی خوشنودی کے لیے توڑ رہا تھا، لیکن جب آخر پر میں پہنچا تو مجھے میرے نفس نے کہا تو کتنا بہادر ہے، کتنا نڈر ہے کہ بادشاہ وقت کے مٹکوں کو توڑ کر شرابوں کو ضائع کر رہا ہے۔ بس میرے خیال دل میں جب یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کام کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے نفس کے لیے ہو، فوراً اپنے ہاتھ کو میں نے روک لیا۔ انما الاعمال بالنیات۔